بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمایاں ترین واقعات میں سے ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں اور اس کا پس منظر آپ سب کو یقیناً معلوم ہے، بہت کثرت کے ساتھ علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے اور مشرکین قریش کے ظلم و ستم سے بہت زیادہ تنگ آ گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے صحابہ کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا، تب اللہ رب العزت نے نبوت کے اعلان کے 13 سال بعد اپنے نبی کو ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر میں آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور اس سبق سے حاصل ہونے والے ہم 3 اہم فوائد یا 3 اہم اسباق کا تذکرہ کریں گے۔ پہلا سبق یا پہلا فائدہ جو کہ اس واقعے کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین وہ انسان سے قربانی مانگتا ہے۔ وہ قربانی بعض دفعہ اپنے محبت کرنے والے لوگوں کی ہو سکتی ہے، وہ قربانی بعض دفعہ اپنی محبوب زمین کی ہو سکتی ہے، وہ قربانی بعض دفعہ اپنی خواہشات کی ہو سکتی ہے، وہ قربانی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین انسان سے قربانی مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائے پیدائش، وہ جگہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو محبوب تھی، مکہ کی سرزمین، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس زمین کو چھوڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑنا یہ ہمارے دین کے اندر مطلوب ہے، لیکن اس کے اندر انسان کے لیے جو خوشی کا باعث اور انسان کے لیے اطمینان کا باعث چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ عطا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے اور آپ کے خاندان اور قبیلے نے آپ کو اپنے علاقے سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انصار جیسے جانثار صحابہ اور ساتھی جو ہے وہ دے دیے۔ دوسرا سبق اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے پورے سفر کو بہت ہی ماہر انداز سے اور بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ پلان کیا۔ آپ نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ دشمن کو آپ کے منصوبے کا علم نہ ہو سکے، رازداری کا اہتمام کیا، اور جو کہ عمومی طور پر جو راستہ اختیار کیا جاتا تھا آپ نے اس راستے کے الٹ راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک بہت ماہر گائیڈ کی خدمات حاصل کی گئیں جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر کی رہنمائی کرتا رہا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن اپنے معاملات کے لیے پلاننگ کرتا ہے، وہ اپنے معاملات کو بہترین انداز سے اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کرتا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے معاملات کو بغیر کسی پلاننگ کے اور بغیر کسی تیاری کے بجا لائے۔ تیسرا اور آخری سبق جو کہ ہمیں ہجرت کے واقعے سے اور خاص طور پر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کرنے کے فوراً بعد مدینہ کے اندر صحابہ کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا تعلق جو ہے وہ قائم کیا، صحابہ کے درمیان مؤاخات جو ہے اس کو قائم کیا، صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی جو ہے وہ قرار دیا، اور یہ مؤاخات اور یہ بھائی چارہ یہ اسلامی معاشرے کے اندر ایک بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اسلامی معاشرہ کہ جس میں مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارہ یا آپس میں اتحاد اور اتفاق نہ ہو، وہ اسلامی معاشرہ کہ جس میں مسلمانوں کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہوں، مسلمان آپس میں تفرقے کا شکار ہوں، وہ کبھی بھی ایک مضبوط اور ایک کامیاب اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ تو ہجرت کے سبق کے یہ 3 اہم فوائد اور 3 اہم اسباق ہیں۔ پہلا سبق کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینا یہ انسان سے مطلوب ہے۔ نمبر 2 کہ انسان جب کوئی چیز پلان کرے، کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ پراپر پلاننگ کرے اور اس کے لیے بہترین جو اس کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرے۔ اور تیسرا اور آخری سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں اتحاد و اتفاق اور آپس کا بھائی چارہ وہ اسلامی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔